کیا یہ ان کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایک عالم کی داڑھی دوسرے عالم کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور بیچ میں ارشاد بھٹی صاحب ہوں؟ تو خدا کا خوف کرو، تم بٹھا کے ایک عالم کو دوسرے عالم سے لڑا رہے ہو. کیا اس طریقے کا انٹرویو کرنا کیا یہ مناسب اور زیبا دیتا ہے؟ کیا اس میں جو ہے امت کی بھلائی ہے یا امت کا بگاڑ ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اوور آل ایز اے نیشن تماشے کو پسند کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کو پسند کرتے ہیں کہ ہماری اکیڈمکس یا ہماری جو ہے وہ اسکالرسٹک چیزیں وہ تماشے میں تبدیل ہو گئی ہیں. سوال میرا یہ تھا کہ رمضان میں اگر شیطان بنتا تو ارشاد بھٹی کیوں کھلا تھا؟ شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سجدہ کرو اور اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس کا کون شیطان تھا؟ وہ کون سا شیطان تھا جس نے ابلیس کو بھڑکایا؟ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں ارشاد بھٹی صاحب کے ہی. جی ہم پنجابی میں اس کو کہتے ہیں جوڑی دار. جوڑی دار ہیں ارشاد بھٹی صاحب کے، ان کا نام ہے جاوید چودھری صاحب. جاوید چودھری صاحب کالم لکھا کرتے تھے، ابھی بھی شاید لکھتے ہوں گے، زیرو پوائنٹ کے نام سے. تو ہم ان کا کالم بہت پڑھا کرتے تھے. صبح آنکھ کھولنے سے پہلے، آنکھ پوری بھی کھلتی نہیں تھی تو ہم اخبار کھول کے ان کا کالم پڑھتے تھے، کیونکہ یہ اس وقت کے ایک ماڈرن اور ایک اچھے لکھنے والے تھے اور اچھی باتیں لکھا کرتے تھے، اور ہم لوگوں کو فارورڈ کیا کرتے تھے. تو اس وقت کے جو بزرگ تھے، آج سے 15-20 سال پہلے، 25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کون سے عالم ہیں جن کے آپ کالم ہمیں کر رہے ہیں. تو ہم کہتے تھے کہ یہ عالم نہیں ہیں لیکن یہ اچھی باتیں لکھتے ہیں. پھر ایک وقت آیا جب جاوید چودھری صاحب نے اپنا پروگرام شروع کیا کل تک. پروگرام کے چوتھے پانچویں قسط ہوگی یا حصہ ہوگا یا ہفتہ ہوگا، تو انہوں نے کالم میں لکھا کہ ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو 2 مرغوں کو لڑوانا پڑے گا ورنہ آپ کے پاس رینکنگ نہیں آئے گی، ویورشپ نہیں آئے گی. یہ ان کا کالم آج بھی کہیں موجود ہوگا، وہ چاہیں تو نکال کے دیکھ لیں، جب انہوں نے شاید ایکسپریس میں اپنا شروع کیا تھا پروگرام. تو 3 مہینے چلی ہوگی ان کی یہ بات. اس کے بعد انہوں نے بھی مرغے لڑوانے شروع کر دیا، کیونکہ مرغے لڑوائے بغیر علمی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. لوگ تماش بین ہیں، تماشا چاہتے ہیں، تماشا دیکھنا چاہتے ہیں. خالی علمی بات کرنا بڑا مشکل کام ہے عماد بھائی. جی 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 بور ہو جاتے نا ہارون بھائی، اس میں مسالہ نہیں ملتا، لڑائی جھگڑا نہیں ملتا. اب جیسا آپ بولے تماشا بین، تماشا دکھے گا نہیں تو بوریت آئے گی. اب بوریت تماشا آئے گی. نکلے گا وہ. تو جاوید چودھری صاحب نے اس کے بعد اتنے مرغے لڑوائے کہ میرے خیال سے آج تک کی تاریخ میں جو ان کے پروگرام ہیں ان میں جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں شاید ہی کسی اور شو میں یا پروگرام میں اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں جتنی جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں ہوئی ہیں. اور آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ ہم ان کے کالمز پڑھتے پڑھتے پڑھتے، میرا خیال ہے آخری کالم میں نے ان کا جب پڑھا تھا جب انہوں نے اپنا گھر بنایا تھا اور لوگوں کو مشورہ دیا تھا کہ اپنے گھر کے پاس ہاسپٹل ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کو وہ لے کے ہاسپٹل جانا چاہتے تھے، جن کو لے کر کے، اور ہاسپٹل دور تھا. وہ شاید ان کا آخری کالم تھا جو میں نے پڑھا تھا. اس کے بعد زندگی میں نہ ان کا کالم پڑھا نہ ان کا پروگرام دیکھا. حالانکہ ان کی تمام کتب میرے پاس تھیں، سب کچھ ہم ان کو دل و جان سے چاہتے تھے، لیکن سنا تھا پھر اس کے بعد وہ کچھ مردانہ اور زنانہ دوائیاں بیچ رہے تھے. ایک کا نام مردانہ تھا اور ایک کا نام زنانہ تھا. تو یہ ارشاد بھٹی صاحب کے اوپر ابھی تھوڑا سا پیک ٹائم ہے، اور یہ بھی اسی دور سے گزر رہے ہیں. یہ کچھ عرصہ پہلے آئے ہیں، جاوید چودھری صاحب ذرا بہت پہلے آ گئے تھے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا موقف تبدیل کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو تحقیقی اور علمی بات بتانا بہت مشکل کام ہے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی مسالہ نہ لگا ہو.